اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر احرام کے طواف افاضہ کے حج نہیں ہوتا. یہ شرط ہے، طہارت شرط ہے نماز کے لیے. جس کا وضو نہیں ہے بولے اس کی نماز، تو جس کو کلمے کی شرط کا علم نہیں ہے اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. کلمے کے تقاضے نہیں ہیں، ساتھ تقاضے الگ چیز ہے، شروط لکھی ہوئی ہیں. اب 7 شروط جا کے پوچھ لیں، الا ماشاء اللہ، کسی کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف. بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، صدق ہونا چاہیے، وفا. آپ 1000-2000 روپیہ لگا کر بھی یہ کتاب خریدیں اور اگر آپ یہ 7 شرطیں پڑھ لیں، آپ کا اسلام بچ جائے، آپ کا ایمان بچ جائے. جس بندے کو کلمے کی 7 شروط نہیں آتی وہ شرک کرے گا، وہ کفر کرے گا، وہ منافقوں والی حرکتیں کرے گا. خوبصورت انداز سے شروط 7 شروط اس کتاب میں تحریر کی گئی ہیں. دوسرے اب اس کتاب کا جو تیسرا باب، اس بندے نے اللہ کو کیا پہچانا ہے جس کو سبحان ربی الاعلی، یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے. اب جس بندے کو سبحان ربی الاعلی کا لفظی معنی بھی نہیں آتا، اس نے اللہ کو کیا پہچانا. ان معنی کہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نمازی ایسے ہیں. تحیات للہ والصلوات والطیبات، ان چیزوں کے معنی نہیں آتی. کہ کل پرسوں کی بات ہے، میں نے ایک نمازی سے پوچھا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کا معنی کیا ہے، معرفت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. کہتا ہے مجھے علم نہیں. خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ علیاذ باللہ ہم نے اللہ کو مان کے ایک سائیڈ پہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو مانے، پہچانے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور لو لگائیں اور پھر ساری زندگی نبھائیں. یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے ذات میں، صفات میں، پھر اللہ تعالیٰ سے پیار لگایا جائے، ذات جیسے بھی ہوں ساری زندگی نبھائی جائے. اللہ سے غداری نہ کی جائے، اللہ سے بے وفائی نہ کی جائے. عادتاً جو ہم جملے بولتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا تو یہ ظلم کیا کس نے، موت کس کے حکم سے آئی ہے، آپ نے کس کو ظالم کہہ دیا، دبے پاؤں اور آپ کو علم نہیں ہے. تو حضرت ذی وقار اس کتاب کے شروع میں معرفت الہی کا جو موضوع ہے نا، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبشر صاحب نے تمام مسلمانوں کے لیے یہ کتاب لکھی ہے. بیک وقت جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس کتاب سے بڑی خیر حاصل کر سکتا ہے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے بغداد عراق میں. ان کا ایک جملہ نقل کیا، من لم یعرفہ فکیف یعبدہ، کہ جس بندے نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتا ہے. آپ غور فرمائیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، سب سے بڑی عبادت نماز ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی خرابی یہ ہے، عبادت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، تنہائیاں بگڑ جاتی ہیں. معرفت ہی انسان کو انسان بناتی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ ہم آدھ گھنٹے کا رکوع بھی کرتے ہیں، کوئی گھنٹے کا قیام بھی کرتے ہیں، کوئی 1 گھنٹے کا سجدہ پوری زندگی میں ہماری نمازوں میں کوئی موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی معرفت نہیں ہے، سچی پہچان نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں جی. یہ جو آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں نا اپنی نماز کے بعد، اللہم لا مانع ولا معطی، یہ جتنے اندیشے ہیں نا، خدشے ہیں نا تنخواہوں کے، لین دین کے، کاروبار، میں کہتا ہوں جس بندے کی تربیت اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس بندے کی تربیت اس جملے کے مطابق ہو جائے وہ ساری زندگی اپنے اللہ کا گلہ نہیں کر سکتا، وہ ساری زندگی شرک نہیں کر سکتا. جو اس جملے کو پہچان لے اور اس جملے کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ جسے تو دینے پہ آ جائے کوئی روک سکتا، جسے تو نہ دے اسے کوئی دے سکتا. جب آپ دعا کرتے ہیں نا، توجہ فرمائیں، آپ یہ جملہ بار بار پڑھا کریں، یا اللہ دیکھیں میں آپ سے مانگتا ہوں، پتہ کیوں مانگتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، تو مجھے دینے پہ آ جائے تو میری برادری، میرے مخالف روک سکتے، تو اگر اللہ تو نہ مجھے دے تو مجھے کوئی نہیں دے سکتا. اب یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے.
اپنی دعاؤں میں یہ بار بار جملہ دہراتے رہا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا وَهُمْ يُسْأَلُونَ، یہ معرفت الہی کا ایک بہت بڑا بول ہے، ایک آیت ہے اس کا ٹکڑا ہے. اس پہ غور فرمائیں. اس میں کیا اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، جو بھی اللہ تعالیٰ کرے، اکاڑا کے باسیوں کوئی اللہ تعالیٰ کو پوچھ نہیں سکتا کہ یا اللہ یہ تو نے ایسے کیوں کیا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ لوگوں سے پوچھتا ہے، اللہ لوگوں کو پکڑتا ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کو تو نے اتنی عزت کیوں دی ہے، اتنا علم کیوں دیا ہے، اتنا پیسہ کیوں دیا ہے، اتنی شان کیوں دی ہے. تو حضرات ذی وقار، معرفت الہی یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، یہ سب سے پہلا سبق ہے. ہم تو اس میں یہ ہیں عقیدے کی برائیاں ہیں اور لین دین کے جتنے معاملے ہمارے خراب ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اب 500 روپے کی خاطر انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. مجھے بتائیں کہ جس نے 500 روپے کے نوٹ کی خاطر جھوٹ بولا ہے اس نے اپنے اللہ کو کیا پہچانا ہے؟ جو اللہ کو پہچان لے وہ گالیاں نہیں دیتا، وہ چغل خور نہیں ہوتا، وہ بد زبان نہیں ہوتا، وہ حرام نہیں کھاتا. جو اللہ کو پہچان لے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان حقیقی معنوں میں پانا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ایک لاجواب تحفہ ہے. اللہ کے نام کا اس میں تعارف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بڑی ہی شاندار عقلی اور منطقی اور فلسفی مثالوں کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے. جیسا کہ مبشر صاحب بیان کر چکے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کہاں ہے، اس پہ بڑے دلائل ہیں. کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے. تو معرفت الہی کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے. اس کی قیمت کا مجھے تو علم نہیں ہے، باہر صورت جتنی اچھی اس کی جلد ہے اور اس کے صفحات ہیں، اگر یہ 1000 روپے کی کتاب بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو دیکھیں پیسہ نہیں دیکھنا چاہیے. اتنی خوبصورت اس کی ترتیب ہے. میرا ایک اپنا ذوق ہے تراجم کا اور کتابیں تالیف کرنے کا. میں سلام پیش کرتا ہوں مبشر صاحب کے ذوق کو کہ بڑے ہی طریقے اور انہوں نے اس کتاب کو مرتب کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے لیے ایک بہت ضروری موضوع ہے، وہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان پہ غور کیا کریں، یہ جو دعائیں ہیں ان پہ غور کیا کریں. اب نبی علیہ السلام نے ایک اسم اعظم بتایا آپ کو، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسالک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. ہاں جناب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا سے پہلے یہ اسم اعظم پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی برکت سے اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی توحید ہے. اللہم انی اسالک، یا اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں بانی اشہد انک انت اللہ. اور کیا سمجھ کے سوال کرتا ہوں؟ کس مان پہ سوال کرتا ہوں؟ کہ تو میرا اللہ ہے، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت ایک کرنے والا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ خود بھی مسنون اذکار یاد کریں، مسنون دعائیں یاد کریں اور اس کے ترجمے اور معنیوں مفاہیم پہ غور کریں. رٹے رٹائے دین سے تبدیلی نہیں آتی. یہ معرفت آپ کے دین کی بنیادی اینٹ ہے، سب سے پہلا سبق ہے. آیت الکرسی پہ غور کریں، سورۃ رحمان کو اچھے طریقے سے پڑھیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا. یہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، کتنے احباب ہیں کہ جن کو سورہ رحمان کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سوچیں، مدہامتان اس کا کیا معنی ہے؟ جس انسان کو سورہ رحمان آ جائے، سورہ رحمان یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. جس بندے کو سورہ رحمان آ جائے وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ زنا نہیں کر سکتا، وہ چغلی نہیں کھا سکتا، وہ شہوت بھری باتیں نہیں کرتا. جس بندے کو آیت الکرسی
لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی توجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف کی طرف, اللہ کی معرفت کی طرف. یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز نہیں ہے, ہماری زبان نہیں ہے. آپ میری بات کو مائنڈ نہ کیجئے گا. یہ ہمارے اکثر نوجوان, چونکہ اکثر نوجوان یہاں بھی بیٹھے ہوئے, اکثر نوجوان جگت باز کیوں ہوتے ہیں, شہوت بری باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ کا تعارف ہی نہیں. جس انسان کو اللہ کا تعارف ہو, میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, وہ جگت باز نہیں ہوتا, وہ شہوت بری باتیں نہیں کرتا, وہ زومانہ گفتگو نہیں کرتا. اس کے دل میں اللہ کی تعظیم, جو انسان جگت باز ہے, جو انسان شہوت بری باتیں کرتا ہے اور چغلی کرتا ہے اور جو بد زبان ہے, آپ بلا تأمل اور بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کا دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے. اور نبی علیہ السلام کا ارشاد آپ نے سنا ہے, الثرثارون المتشدقون المتفیہقون, فرمایا جو بندہ جگت باز ہے, شہوت والی باتیں کرتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, فرمایا سب سے زیادہ اس شخص سے مجھے نفرت ہے اور کل قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے دور کر دیا جائے گا. اللہ کی معرفت ہو تو پھر انسان یہ اسٹیج ڈراموں کے سامنے بیٹھتا ہے, پھر یہ گندے کلپ سنتا ہے. یہ ہمارے پاس موبائل ہے, آپ اس کو موبائل کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ موبائل نہیں رہ گیا, یہ گلوکار ہے, یہ اداکار ہے. یہ صبح بھی اس سے گانے سنتا ہے, شام کو بھی گانے سنتا ہے. رنڈی اور کنجری اور گلوکارہ اداکارہ, ان کے رقص و سرور کی مجلسیں جو سیل پہ سنتا ہے, اس نے اپنی جیب میں ایک رنڈی رکھی ہوئی ہے, ایک گلوکار رکھا ہوا ہے, ایک اداکار اس نے رکھا ہوا ہے. جس انسان کو اللہ کی معرفت ہو وہ راتوں کی تاریکی میں اٹھ پر اس پر بےغیرتی اور بے حیائی دیکھتا ہے. آپ تو بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, ورنہ میں حیران ہوتا ہوں, میں بعض خطابات کے لیے جاتا ہوں, کئی لوگ اسٹیج پہ بیٹھ کے فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ بیٹھ کے فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی معرفت ہو تو جلسے میں اور مسجد میں اور اسٹیج پہ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ کیفیت ہوتی ہے. واللہ العظیم, وہ کہتے ہیں نا, جگہ جگہ سے ہے سب چاک دامنے ہستی, راسخ اب رفو کروں بھی تو کہاں سے کروں. خرابی یہ ہے کہ رب کی معرفت نہیں. میں کوئی اس کے لیے کوئی خاص تیاری کر کے نہیں آیا, کوئی خاص پڑھ کے نہیں آیا, یہ دل کی باتیں. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ ایک سنجیدہ پیغام ہے جی. آپ قرآن کے بھی طالب علم بنیں اور اس کتاب کو پڑھیں, اس کتاب کو تحفے میں دیں. آپ کا دل اور آپ کا سینہ اللہ کی معرفت سے جگمگا اٹھے گا, آپ کو معرفت الہی کا نور حاصل ہوگا. اس وقت سب خرابیوں کی سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ لا حق کا قدر. اخبار لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں, فیس بک ڈیلی دیکھتے ہیں, واٹس ایپ ڈیلی, بلکہ ڈیلی نہیں ہمہ وقت. تو جس اللہ نے پیدا کیا, جوان کیا, سب کو ہی دیا, اس کے بارے میں علم ہی نہیں, اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ مبشر حمید صاحب ابھی نوجوان ہیں, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بڑی یہ محنت کے ساتھ, یہ جو پہلا چیپٹر ہے نا معرفت الہی, بڑا ہی شاندار, بہت ہی شاندار. دعا کر دیتا ہوں یہاں پہ رک کر, اللہ پاک اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آگے جو 4 ابواب ہیں نا اس کتاب میں, دوسرے باب میں مبشر حمید صاحب حفظہ اللہ نے توحید کا معنی, لغوی معنی, اصطلاحی معنی, و اقسامہ, اور اس کی اقسام, یہ چیزیں تفصیل سے لکھی. توحید ذات کا ذکر کیا ہے, اللہ ذات کے لحاظ سے اکیلا ہے, صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بنیادی 2 قسمیں تحریر کی ہیں. توحید ربوبیت کا تذکرہ ہے, الوہیت کا تذکرہ ہے. چلانے والا اللہ ہے تو مل کے بولیں پھر سجدے کا حقدار بھی موٹی سی بات ہے. جو کھانے کو دیتا ہے, پینے کو دیتا ہے, پہننے کو دیتا ہے, جو سب ضرورتیں آپ کی پوری کرتا ہے, تو پھر سجدہ بھی اسی کو ہوگا, دعا بھی اسی سے ہوگی, عبادت بھی اسی. موٹی سی بات ہے جو عقل اور نقل میں آنے والی ہے. بہت شاندار طریقے سے پھر یہ جو دوسرا چیپٹر ہے نا توحید کے حوالہ سے, اس میں کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ, اس پر بڑی سیر اصل گفتگو کی گئی ہے. کلمے کی 7 شروط تحریر کی. کتنی شروط؟ مائنڈ نہ کرنا,
اگر میں قسم اٹھا کر بھی کہوں تو میں سچا ہوں، میرے پورے مجمع میں شاید کے علماء چھوڑ کر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کلمے کی 7 شروط آتی.